کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر حرم میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ پہ لکھوا دیا کریں شیعہ ہیں، بند کر دیں۔ اگر آپ نے مسلمان لکھ کے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے نہیں ہے جیسے ہیروئن پکڑ لیتے ہیں، کوکین پکڑ لیتے ہیں، نشہ پکڑ، ایسے یہ تو نہیں پکڑ سکتے کافر ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں مسلم۔ آپ وہ قادیانی بھی ہو کسی کو کیا پتہ، شیعہ بھی ہو کسی کو کیا پتہ ہے، خارجی ہو کیا پتہ ہے، معتزلی ہو کیا پتہ ہے، کئی ہندو مسلمان بن کے آئے اور کعبے کی مدینے کی زیارتیں کر کے چلے گئے۔ کسی کو منسٹر ساتھ لے آئے، کسی کو وزیر ساتھ لے آئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، جھنڈی لگی ہوئی ہے، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، کون روکے گا؟ یہ ہمارا گناہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس پہ آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے۔ کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ لیکن شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ان کو مجموعی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا۔ باقی میرا بھائی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک ان کے قائدین کو فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یعنی جذبہ۔ میں نے خود پوچھا تھا حق نواز مرحوم سے، زندگی میں میری ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی روحی ان کی مرحوم کی کوشش سے۔ میں چنیوٹ میں جلسہ بھگت کے آ رہا تھا تو وہ بیچارے گاڑی میں میرے پیچھے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پیغام دیا ٹیلی فون پہ کہ میں تو چونکہ مجرم اشتہاری ہوں نا، آپ کے ساتھ پروٹوکول ہے، میں آپ کے ملنے کے لیے 2 دن آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، اب ان سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ وہ ضلع کی جب حد آئی تو میں وہاں سے دوسرے نے گاڑی پکڑنا تھی نا، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکواڈ ہے نا تو ہماری عزت کر رہے ہو، یہ ہمارے مروانے کے لیے بندوبست ہے۔ انہوں نے کہا میرے دشمن کو کیا پتہ ہے، وہ جب تمہاری سیٹیں اور تمہاری گاڑیوں کے ہارن سنتا ہے تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس گاڑی گزری نہیں تو ڈز کیا نہیں، جان چھوٹی، تم مروانے کے لیے ہمارے آگے چلتے ہو، کوئی ہماری حفاظت کے لیے تھوڑا چلتے ہو۔ خیر ایسے نیچے تقریر کر کے میں نے جان چھڑوائی اپنی۔ پھر وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ غلط ہے کہ تم شیعہ سے بھی لڑتے ہو اور حکومت سے بھی لڑتے ہو، دونوں سے لڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم برباد ہو رہے ہو۔ ایک سے لڑو، اگر تم نے شیعہ سے لڑنا ہے پھر حکومت کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ حکومت نے ان کو شیعہ نہیں بنایا، تمہیں سنی نہیں بنایا، کیونکہ جب تمہارا دونوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شیعہ کو مطلق کافر کہے کہ اس پہ گولی چلانے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب آپ ہمارے، میں نے کہا اب تو اللہ کے کرم کی وجہ سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، ورنہ تو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ جب جنگ میں ان ظالموں نے جلوس نکالا اور آگے آگے سب کتیاں تھیں، ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ کا نام تھا، تو پھر مجھ سے برداشت نہیں۔ اس نے کہا حضرت اب اللہ سزا دے یا جزا دے، میں بی بی عائشہ کے دشمن جو بی بی عائشہ کو اس طرح پیش کر، پھر میں اپنے دماغ سے عقل سے نکل گیا۔ میں نے کہا بس لڑنا ہی لڑنا ہے، مر جائیں گے اور کیا ہو گیا۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے،
میں نے کہا حضور پاک کی بھی تو توہین ہوئی، حضور نے تو قتل کا حکم نہیں دیا، چند لوگ تھے جن کے قتل کا حکم دیا، ورنہ اگر حضور اللہ سے دعا مانگتے، خود حضور نے فرمایا کہ ابو جہل نے مجھے جب یعنی کہا کہ میں اپنی جماعت کو بلاتا ہوں، تم جانتے ہو کہ انا اکثر فی ھذا الوادی قوت و رجال، سب سے زیادہ بندے اس مکے کی وادی میں میرے ساتھ ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا بدنی اگر یہ بدبخت اپنے لوگوں کو آپ پر حملے کے لیے بلاتا نا لنت الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتے اس پہ مسلط کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نماز میں ہیں اور ظالم حضور کو مارنے کے لیے بڑا پتھر لے کے آیا، چند قدم دور تھا تو پیچھے ہٹاؤ، پتھر بھی گر گیا اور ایسے کانپ رہا ہے کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بینی و بینہ خندق من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں آگ کا دریا چل رہا تھا، میں اگر آگے جاتا تو آگ میں جل رہا۔ تو اللہ کے نبی بھی تو قادر تھے کہ دشمنوں کو ہلاک کروا دیتے، لہذا بارہ میں نے کوشش کی، میں نے کہا تمہارے جذبات بالکل ٹھیک ہیں، جو بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ پھر برداشت کر سکتا ہے بےہودگی؟ صحابہ کو تبرہ کیا جائے، گالیاں دی جائیں اور علن اعلان ان کے خلاف اشتہار چھاپے جائیں، ان کے خلاف کتابوں میں لکھا جائے۔ ایک ان کا تھا نجفی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو آدھے سر کا درد ہو اور کسی دوا سے شفا نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کے کاغذ میں زمین پہ رکھے اور 7 جوتے مارے تو اسی وقت شفا ہو جائے۔ اب اگر وہ گستاخی اس طرح کریں تو پھر مسلمان کا خون نہیں کھولتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ جتنی مغلظات ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، جب تک یہ نہیں نکالیں گے اور جب تک ان کے یہ تبرے سے بعد نہیں آئیں گے تو مسلمان بھی بعد نہیں آ سکتا، وہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ پھر لازم یہ ہوگا ان کو روک دیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو بہت بڑے جو آپ کے دور کے اس دور کے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے آپ نے مشورہ کیا کہ یار مکی صاحب کو کم سے کم چائے کی دعوت تو دیں۔ تو انہوں نے بہرحال چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے انتظام تھا، چائے کی دعوت دی تو وہاں سارے بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے حاکم اور سارے بیوروکریٹ سب آئے ہوئے تھے۔ تو ان کا جو چیف تھے نا، انہوں نے ویسے کہا کہ مکی صاحب یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حق نواز جنگ میں شہید ہوا اور تمہارے ان نوجوانوں نے پورے ملک میں آگ لگا رکھی ہے، ہر جگہ جلوس ہیں، ہر جگہ جھنڈے ہیں، ہر جگہ نعرے ہیں، لاہور میں جلوس ہے، ابھی ایک آدمی جنگ میں شہید ہوا ہے، وہی چلو جلوس ولوس جو کرنا ہے کرو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ پورے ملک میں اور پورے پنجاب میں ہر جگہ جھگڑے اور فساد شروع کر دو؟ تو ان کو تو آپ سمجھائیں، کیونکہ آپ کے کہنے کو الحمدللہ سارے مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو بریلوی ہیں وہ مجھے چاہے پشت گالیاں دیتے ہوں، لیکن میں کوئی بات کروں تو مان لیتے ہیں بیچارے، حالانکہ مجھے گالیاں بھی مجھے پتہ ہے ان کا، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، تقریر میں گالیاں دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو حاجیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ زہر کا پیالہ پی لینا، مولوی مکی کی تقریر نہ سننا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ گیا قرآن کی بارش ہوگی اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ جب واپس آئے گا تو پھر ہمارا نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایک تو میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، چند دن کے لیے یہاں آیا اور میرا کسی بھی الحمدللہ سیاسی یا غیر سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن اگر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے ہاتھ میں 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلے گا، میں ذمہ دار۔ میں نے کہا حضرت کیسے حل ہوگا؟ میں نے کہا حضرت حسین کہاں شہید ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی کربلا میں۔ کہ بھائی انہوں نے ساری دنیا کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ جا کے کربلا میں جلوس نکالیں، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کے جلوس تم بند کروا دو، اس کے بعد اگر جلوس نکلے تو مجھے پکڑ۔ وہ کہتا ہے جی بات
تو آپ کی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر برداشت کرو جناب، یہ انتظام ایسا کرو کہ کوئی بے گناہ شہید نہ ہو، اور جب شہید ہو جائے تو بے گناہوں کو پکڑ کے تم اپنی فائل مکمل کر لیتے. وہ گناہ گار تو بیچارے ہوتے نہیں، گناہ گار جو ہو تو اسی طرح دندن آ رہا ہے. کہتا ہے جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن ہم بے بس ہیں. میں نے کہا پھر میں بھی بے بس ہوں، میں بھی ان کو نہیں روک سکتا، میرے ہاتھ میں کیا ہے روکنے کا. تو اصل وجوہات یہ ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ نوجوان صبر سے کام، فتنے سے بچے، فساد سے بچے. ایسے مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. دیکھو نا، اگر مسئلے کی حل کی کوئی امید ہوتی، یہ یعنی شیعت جو ہے یہ حضرت پیدا تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو گئے تھے، لیکن زور آیا ان کے پاس حضرت عثمان کے زمانے میں، عبداللہ بن سبا. اس وقت سے لے کر آج تک شیعہ ختم ہو گیا، تو اور بڑھ رہے ہیں. پہلے 2 کتابیں لکھی تھی، اب سینکڑوں کتابیں ان کی صحابہ کے خلاف آ گئی. تو مسئلہ تو بڑھ رہا ہے، حل تو نہیں ہو رہا. اور یہ قیامت تک رہیں گے فرقے، شیعہ بھی، خوارج بھی، معتزلہ بھی، اہل سنت والجماعت بھی. تو تم کوشش کرو، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یعنی طریقے سے دین کی خدمت کرو، مثبت انداز میں، منفی انداز نہ ہو، اس سے جلدی اثر ہوگا. اب دیکھو نا تبلیغی جماعت پر لوگ ہیں، ان میں عالم تو بہت کم ہوتے ہیں نا. علماء تو جو تھے بیچارے وہ فوت ہو گئے، ابھی علماء ہوں گے اور ہیں، لیکن کتنا، 1 2 4 5 10 20، باقی تو سارے میرے جیسے ہوتے ہیں نبی، نکل پڑے ساتھ، علم تو ہے کوئی نہیں. لیکن یاد رکھو، ایمان سے کہو، جو ایک دفعہ ان کے ساتھ چلا گیا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ بے نمازی تھا، نمازی بن جاتا. داڑھی کبھی نہیں رکھی تھی، ماشاءاللہ، اور حضور کی سنت کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا. زندگی میں اس نے کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی، پگڑی پہنتا. اسی طرح پنڈلیوں تک اس کا کرتا ہوگا اور پنڈلیوں تک اس کی شلوار ہوگی، این سنت کا طریقے پہ آ جاتا. وجہ کیا ہے کہ وہ جھگڑے والی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو پریکٹیکل معاملہ کرتے ہیں. ہر چیز، اچھا بھائی اب چل رہے ہو تو یہ پڑھتے رہو، اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. دایاں پاؤں پہلے رکھو، بایاں بعد میں رکھو. اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اگر کسی شہر میں جا رہے ہو تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج واجعل لی من لدنک. ساری سنت کی دعائیں ان کو یاد کروا دیتے ہیں، اور نمازیں پڑھنا یاد کروا دیتے ہیں. ان کو ثنا کیا ہے، قنوت کیا ہے، تسبیح کیا ہے، رکوع کیا ہے، ایک ایک چیز پریکٹیکل ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے سکھا رہے ہیں. واپس آتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے. تو اس لیے کہ مثبت بات کا، اچھا بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، جی یہ جو تبلیغی ہے نا یہ ٹھیک ہے لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، لیکن کافر کے خلاف جہاد تو نہیں کر رہے، برائی کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، شراب کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، منشیات کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، زنا کے خلاف تو تحریک نہیں چلا رہے. میں نے کہا ایک بات ہے، ان کا ناراض نہ ہو، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے کریں، باقی تم شروع کر دو. کہہ رہا جی ہمارے پاس بھی طاقت ہے. میں نے کہا وہ جو کر رہے ہیں نا مثبت انداز میں، جب مثبت میں ہوگا نفی سے خود بچ جائے گا. جب نماز میں کھڑا ہوگا شراب کھانے سے بچ گیا. تو کام تو ساتھ ساتھ دونوں کر رہے ہیں بیچارے، وہ ایک کام تو نہیں کر رہے. بھائی جب تیری اصلاح ہو گئی، تیرا بچہ مسجد میں جانے لگ گیا، قرآن پڑھنے لگ گیا، برائی سے خود رک گیا، تو برائی سے بھی روک رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، کوشش کریں ٹھنڈے دل سے اور یعنی اعتدال سے، افراط اور تفریط میں نہ پڑیں کہ اپنے ہر مخالف کو یہ کافر اور یہ کافر، حنفی کافر، شافی کافر، مالکی کافر، حنبلی کافر. صرف مسلمان یہی 2-3 بچتے ہیں، باقی اللہ عالم دنیا میں کیا ہوگا. ورنہ آج بھی 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں. پتہ ہے ان میں سے 80 کروڑ جو ہے وہ حنفی ہے. تو ان سب کو کافر کرا دیں گے.
مسلمان ایک نہ بنا سکے، مسلمانوں کو کافر کر دیں۔ نورانی صاحب تھے نا، احمد شاہ نورانی، بہت بڑا عالم تھا، بریلوی حضرات کا بڑا سیاسی لیڈر بھی تھا، اور بڑا خطیب بھی تھا، بڑا مقرر بھی تھا، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ تبلیغی حضرات ہیں تو ایسے نا ماشاءاللہ کہ وہ مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر خدا نے قیامت میں ہم سے پوچھ لیا کہ بھئی نورانی کو دعوت دی تھی تبلیغ میں جانے کی، چیلا لگانے کی، تو ہم کیا کہیں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں جناب؟ انہوں نے کہا اس کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنا جماعت کا ہے، اس ڈاکٹر کے ذمہ لگاؤ، وہ اس کو دعوت دے۔ رستہ نکال لیا انہوں نے، ڈاکٹر کو سمجھایا، تیار کیا، ڈاکٹر صاحب گئے، ملے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ رائے ونڈ میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اصول ہے کہ وہ مولوی کو اپنے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک وہ چلہ نہ لگا چکا ہو۔ آپ اگر ایک دفعہ چلہ لگا لیں اور ان کی اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کریں تو 20 لاکھ آدمی ایک ہی دفعہ آپ کو مل جائے گا، ہیں تو سارے وہ آپ کے۔ نورانی صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں 40 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا میں بھی ان جیسا ہوں، پھر ان کی مخالفت کیا کروں گا؟ یہ تو لوت کی پٹی ہے، جس درخت پہ ڈال دو درخت کو کھا جاتی ہے۔ یہ تو ایسی جماعت ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں نا 40 دن کے بعد میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، تو پھر ان کو میں تقریر کیسے کروں گا ان کے خلاف؟ تو بہرحال لیکن انہوں نے دعوت دی۔ تو دعا کریں کہ جتنے ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں ان کے اللہ پاک ماننے والوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، اور جو حرمین الشریفین کے خادم ہیں، حرمین الشریفین میں آنے والوں کا